یہ ایک خوبصورت شام ہے بچوں کا اپنی نانی کے ساتھ، میں، میری بہن، ہمارے بچے اپنی نانی کے ساتھ۔ اچھا، بعض نانوں، بعض نانی اور بعض نانی اماں اور بعض اماں اس طرح اپنی نانوں یا دادوں کو بلاتے ہیں۔ ان رشتوں کا پیار بے مثال ہوتا ہے، تو بلانے کا انداز بھی مثالی ہونا چاہیے۔ اب مجھے چونکہ عربک بہت اٹریکٹ کرتی ہے تو بچوں کو جدہ لفظ انٹروڈیوس کرایا۔ ہمارے بچے اپنی نانوں اور دادوں کو جدہ کہہ کر پکارتے ہیں، تو یہ عربک میں نانوں دادوں کے لیے آتا ہے جدہ، دونوں کے لیے ایک ہی۔ جس طرح میری نانی مجھے اپنے کندھوں پہ، کمر پہ اٹھا کے گھماتی لے جاتی، اسی طرح اب یہ بچے بھی اپنی نانوں کے ساتھ لاڈ اٹھا رہے ہیں۔ کچھ تو بچوں کو اٹھائے جانے کا شوق بھی ہوتا ہے اور پھر جدہ کا پیار بھی ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جو امی جان کی کمر کا حال ہونا ہے، سب گھر والوں نے مل کے دبانا ہے۔ اور ایسے ہی یقیناً آپ کی نانیاں دادیاں بھی آپ کو اٹھاتی ہوں گی، تو ان کے لیے اس حسن سلوک پر یوں دعا ضرور کیا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ ہماری نانیوں دادیوں میں سے جو زندہ ہیں ان کی زندگی میں برکت دے، صحت و عافیت دے، اور جو اس دنیا سے چلی گئی ہیں ان کے درجات بلند فرمائے۔ مجھے اپنی نانی اماں کی جو ایک بڑی پیاری سی بات یاد ہے کہ جب وہ اپنی سہیلیوں کے پاس یا رشتہ داروں کے پاس جاتیں اور میری چھٹیاں ہوتیں تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے کے جاتیں، گھماتی پھراتی، سیر کراتی، اٹھاتی۔ کئی سفر مجھے اپنی نانی اماں کے ساتھ یاد ہیں، مجھے کھلانے پلانے، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ میری جسمانی گروتھ میں میری نانی اماں کا بڑا ہاتھ ہے، اور میری روحانی گروتھ میں، تربیت میں میری دادی اماں کا بڑا ساتھ ہے۔ جب میں پیدا ہوئی میری دادی اماں نے مجھے ہاتھوں میں لیا، گود میں لیا، تو پہلا لفظ جو انہوں نے اپنی زبان سے نکالا کہ حاجیہ ان کو تحافظ چا کریں۔ بابا کو حاجی بلاتی تھیں بہت سارے حج کرنے کی وجہ سے، تو کہتی ہیں کہ اسے حافظ بنانا۔ کچھ اوقات مقبولیت کے، دعاؤں کی قبولیت کے خاص ہوتے ہیں، اور پھر اس طرح بچوں کے ذہنوں میں ایسے جذباتی ماحول اور لمحات میں، یعنی ایموشنل ٹائم میں کچھ باتیں ڈال دینا، یہ بہت پریکٹیکل اور مؤثر ہوتی ہیں۔ تو بڑوں کو اسی طرح اپنی اولاد کو ان کے جذباتی ٹائم میں، ایموشنل ٹائم میں ضرور نصیحتیں کرنی چاہیے۔ میں اس سارے منظر سے بہت ساری اپنے دل کی باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ خاص طور پر گرینڈ مدرز کے لیے ایک اور امپورٹنٹ میسیج ہے کہ ان کی تفریح ذاتی نہیں بلکہ اجتماعی ہونی چاہیے، اور اسی طرح بہوؤں بیٹیوں کے لیے بڑا خاص پیغام ہے۔ اللہ کے لیے آپ سنی سنائی اور ایک جو کنٹروورسی ہے ماحول معاشرے کے لوگوں میں بھی، ہماری ذہنیت کی بھی، اور پھر جو سو کالڈ اسکالرز نے پھیلا رکھی ہے کہ جی پرائیویسی ہونی چاہیے، بہو کا الگ گھر ہونا چاہیے، ساس سسر تو جی بیٹے کی، ان کے بچوں کی ذمہ داری ہیں، بہو کی ذمہ داری نہیں۔ اگر آپ اس بات کو یوں تولیں گے اور اپنے حق کو ہی سوچیں گے تو یاد رکھیں کہ آپ کے بچے احسان اور احساس اور بے شمار اخلاقی پہلوؤں سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ کے لیے اپنی پرائیویسی اور اجارہ داری کے چکر میں اپنے بچوں کو ایسے رشتوں سے، ان کی محبتوں سے اور اس سے جڑی جذباتیت سے محروم مت کریں، وگرنہ وہ کورے کے کورے رہیں گے۔ آپ انہیں کمپیوٹر تو بنا سکتے ہیں، آپ انہیں انسان نہیں بنا سکتے۔ پتہ نہیں کون ہے، کیسے ہیں اور کیوں، مجھے لگتا ہے کہ جسٹ ویوز کے چکر میں وہ عوام کو یا نوجوان نسل کو یا بہوؤں بیٹیوں کو یہ بات سمجھا دیتے ہیں کہ جی پرائیویسی تو آپ کا پیدائشی حق ہے، ساس سسر ہیں، خاوند کی رسپانسبلٹی، ان کا بیٹا ہے وہ ان کو سنبھالے۔ بڑے ہی منصف مزاج ہو رہے ہیں آپ صاحب، کیا آپ اپنے ساتھ یہ انصاف برداشت کریں گے، یا پھر انصاف کے آپ کے ہاں دوہرے معیار ہیں؟ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کی بہو، آپ کے بچے اپنے بچوں سے آپ کو محروم کر دیں؟ ظاہر ہے جب پرائیویسی کا اور سپریشن کا یہ سسٹم ہوگا تو بچے کہاں نانی دادی کے پیار یا اخلاقیات یا تربیت سے لطف اندوز ہو سکیں گے؟ بچوں کی زندگی میں یہ حساسیت، تربیت کیسے آئے گی؟ اللہ کے لیے اپنی جنگ میں بچوں کو نہ دھکیلیں، اپنے فائدوں کی خاطر بچوں کو محروم نہ کریں۔ پوچھا جاتا ہے کہ کیا ساس سسر کی خدمت بہو پر فرض ہے؟ جواب مجھ سے نہیں، اپنے دل سے پوچھیں۔ لوگ لاکھ فتوے دیں، آپ دل کی آواز سنیں۔ استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھ،
ولو افتاک الناس، لوگ لاکھ فتوے دیں کہ نہیں جی ساس سسر پہ تھوڑی ہے، جس کے والدین ہیں ان پہ فرض ہے۔ ایک وہ شخص آپ کا خاوند کہ جس کی کمائی سے، جس کی ذات سے آپ کی دنیا، آپ کی زندگی جنت بنی ہوئی ہے، اس کی جنت یعنی اس کے والدین کو آپ اون کیوں نہیں کرتی؟ جس نے آپ کی زندگی جنت بنائی ہوئی ہے، بچے، گھر، ضروریات، خواہشات، سہولیات، تو اس کی جنت، اس کے والدین کی ضروریات، خواہشات، سہولیات کا آپ احترام کیوں نہ کریں، خیال کیوں نہ رکھیں؟ استفتی قلبک، اپنے دل سے ضرور پوچھئے، دل کی ضرور سنیے۔